مرحبا خواتین و حضرات، پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن آصف علی زرداری صاحب آج کی نشست میں موجود ہیں اور ان سے گفتگو چل رہی ہے بہت سے موضوعات پہ، لیکن بات ظاہر ہے گھوم پھر کے پھر جوڈیشری پہ آ جاتی ہے. جو کہتے ہیں نا کہ انصاف ملے گا، یہ سارے جو گڑبڑ گھوٹالے ہوئے ہیں اتنے سالوں میں، اسٹیل مل اسکینڈل، اسٹاک مارکیٹ، آپ گندم کا بحران، چینی کا بحران، ہر وہ مسئلہ جو ہے، مسنگ پرسنز، یہ سارے کے سارے مسائل اگر انصاف ہوگا تو پھر بات آگے چلے گی نا. مگر انصاف اگر آپ ان سے توقع کر رہے ہیں، ان ججوں سے توقع کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے آپ کو دوبارہ سوچنا چاہیے، اس لیے کہ جتنے ججز جن کو آپ بلا رہے ہیں یہ سب تھے جب یہ سارے مسائل جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا یا آپ نے جس کی طرف کی باتیں کی، وہ سب مسنگ پرسن موجود تھے 3 سال سے. دوسرے ایشوز جو ہیں جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئے ہوئے دن کتنے ہوئے ہیں، جمہوری حکومت کو آئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں، جس کی جمہوریت پہ بھی سوالیہ نشان ہے، اور یورپین یونین کہتی ہے کہ الیکشنز فیئر نہیں ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم نے یہ رزلٹ مان کے اس پوزیشن پہ گئے کہ نہیں، چلیں ساتھ مل کے ہم حکومت بنائیں گے. اور ہمارا ایک COD ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی ہے. حالانکہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے برعکس ہے یہ بات کرنا کہ جس نے بھی PCO پہ اوتھ لیا ہے اسے ہم جج بنائیں، مگر ہم اس بات کو نہیں لاتے بیچ میں. ہم کہتے ہیں ان دا لارجر انٹرسٹ آف ڈیموکریسی، اس کو ہم پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ریزولوشن پاس کرتے ہیں. اب ریزولوشن کو کس طرح افیکٹ میں لے کے آنا ہے، یہ ایک پیچیدہ بات ہے، یہ ایک لاء کا نقطہ ہے. اس میں ماہرین بیٹھیں گے اور ان دوستوں سے جس موومنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس کے سامنے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی بات مان لینی چاہیے، ان نے تو الیکشن سے بائیکاٹ کرنے کی بات کی. یہ تو ہم ہیں جن نے پولیٹیکل پارٹی، انفیکٹ PPP ہے جس نے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی بھی رہنمائی کی اور کہا کہ آپ الیکشنوں سے بائیکاٹ نہ کریں، ورنہ ایک پولیٹیکل پوری پارٹی ہے جس نے بائیکاٹ کر دیا. لیکن جو چینج آیا ملک میں، یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ملک کی ساری بڑی، یہ تو پچھلے 8 سالوں میں کوئی تحریک نہیں لا سکیں روڈوں پہ، پبلک کو نہیں لا سکیں. جو لوگ نکلے روڈوں پہ، یہ تو اسی تحریک کا نتیجہ تھا جو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اس قابل ہوئے کہ وہ کوئی مسئلہ اپنا فٹ کرا کے کسی طرح سسٹم میں واپس ان ہوئے. یہ تحریک یہ تو ان تحریک کے دوستوں کا کی سمجھیں آپ، یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے نا. ہماری انٹرپریٹیشن ہے، اگر یہ بات ہوتی تو وہ دوست جس نے دونوں اپنی ٹانگیں کھو دیں اسلام آباد میں اور وہ گھر گھر گیا ویل چیئر پہ کہ میں وکیل ہوں اور میں نے اسٹرگل میں حصہ لیا، میری دونوں ٹانگیں چلی گئیں، اس کو عوام نے ووٹ تو نہیں دیا. زمرد خان نے اپنا ہاتھ توڑوایا اس موومنٹ میں پنڈی سے، اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. تو اس کو اگر آپ مکس کریں گے کہ یہ مینڈیٹ ہمارا پولیٹیکلی وکیلوں کے لیے ہے یا کوئی اور موومنٹ نہیں چلی ہے، تو 4 مہینے سے جب صاحبان قید تھے، جب ہم حکومت میں آئے تو تب موومنٹ کہاں تھی؟ کیوں نہیں موومنٹ نے چھڑوا لیے؟ وہ جب چھڑوا لیتے نا، چلے جاتے، باب وائرز اٹھوا لیتے. وہ تو باب وائرز ایک الفاظ پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر نے ایک جملہ بولا اسمبلی کے فلور پہ، تو وہ باب وائرز آپ نے دیکھا کہ خود بخود اٹھ گئے. تو کچھ انہیں سوچنا چاہیے. ہم اکاموڈیٹنگ ہیں انسٹیڈ آف ہیلپنگ ڈیموکریسی. اسٹاپ ٹرائنگ ٹو ڈی ریل اٹ. میں آپ سے عرض کروں، ہمارا طویل پیپلز پارٹی کا ایک ایکسپیرئنس ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مقابلہ کرنے کا. کچھ دوستوں کا اتنا طویل ایکسپیرئنس نہیں ہے، اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت اور ان کی قربانی ہے، اور ان کا ڈائیلاگ ہے جو دنیا کے ساتھ ان نے کیا، جس کے نتیجے میں یہ یونیفارم اتری. جمہوریت جس کی وجہ سے آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ تو آپ بھی غائب تھے اسکرین سے. یہ ہماری حکومت کے آنے کی آمد پہ آپ دوست سب واپس آ گئے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کی تحریک پہ یا آپ دوستوں کے اوپینین پہ.
آفٹر آل اگر میں جمہوریت میں بلیو کرتا ہوں تو میں آپ کے حق میں بلیو کرتا ہوں. آپ کا رائٹ ہے مجھے کرٹیسائز کرنا, اور مگر میں نے ہی آپ کو یہ رائٹ لے کے دیا. آپ تو کھو چکے تھے ہمارے آنے سے پہلے, آپ تو اسکرین پہ آنا کھو چکے تھے ڈاکٹر صاحب, آپ کو تو آنے نہیں دیا جا رہا تھا. کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئے ایمرجنسی. بہرحال ایمرجنسی یا نان ایمرجنسی اب یہ حقیقت تھی. آج یہ حقیقت ہے کہ آپ بھی اور دوسرے بھی. اب تھوڑے دن دیکھتے ہیں نا آصف صاحب, اب ذرا تنقید کر کے دیکھتے ہیں اب کتنے دن آپ کریں تنقید, کتنے آپ کو دن کس نے برداشت کرتے ہیں آپ. نہیں, ہم برداشت کریں گے. اچھا, صرف برداشت ضرور کریں گے, مگر اس کو اگر پولیٹیکلی آلٹرنیٹیولی استعمال کریں گے تو ہمیں بھی رائٹ ہے ڈیفینڈ کرنے کا. ڈیپینڈ کیجیے گا, بند مت کیجیے گا. بند ہم کر ہی نہیں سکتے, ہم نے وہ پاور ہی دے دیا. اچھا صاحب, یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بڑا ہونا چاہیے سپریم کورٹ کو, کیونکہ پاپولیشن بڑھ گئی اور ظاہر ہے کہ وقت کے لحاظ سے ججز کو زیادہ ہونا چاہیے. تاثر لیکن یہ ہے کہ چونکہ این آر او کا مسئلہ ہے, کیسز ہیں جس میں دھڑا دھڑ ضمانتیں ہوئی ہیں, سارے کیسز ویسے وڈرا ہو گئے ہیں. وہی ڈوگر صاحب کی سپریم کورٹ نے دھڑا دھڑ فٹافٹ صبح شام ایک کیس بی اے کی ادھر وہ سی ضمانت ہو گئی, اس کی ہو گئی, کھڑا کھٹ کھڑا. اب آصف صاحب کیا کریں, اب اسی کورٹ نے تو یہ اتنا احسان بھی کیا. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر یہ جو یہی کورٹیں تھیں نا, 8 سال تک کیوں نہیں ہوا, ہونا چاہیے تھا نا. کیا یہ فیصلہ صحیح ہے کہ 98% آف پاکستان جو ہے وہ الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتا بیکاز بی اے کی ڈگری نہیں ہے, جبکہ ایجوکیٹڈ اور 99% جہاں ایجوکیشن ہے تمل ناڈو میں, سری لنکا میں, وہاں یہ شرط نہیں. تو یہ ساری شکیں جو تھی یہ بنائی ہوئی تھی اس سسٹم کو سنبھالنے کے لیے, وہ ٹیلر میڈ ڈیموکریسی بنانے کے لیے, اور اس ٹیلر میڈ ڈیموکریسی کا یہ ساتھ تھے سب دوست. ہم کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہتے, اس لیے کہ جب ایک انگلی آپ کی طرف اٹھاتے ہیں تو 4 ہمارے طرف اٹھتی ہیں. ہم کہتے ہیں چلیں نیا باب لکھیں, ایک نیا پاکستان بنائیں, ایک نظام بدلیں. ہم تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی بدلہ نہیں چاہتے کسی انسان سے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نظام بدل کے یہ بدلہ لینا ہے. نہیں, لیکن باقی کیسز جو ہیں, چلیں بی اے کو ہٹا کے باقی تو ساری بیلز ہوئی ہیں نا اسی کو, باقی کیسز وڈرا ہو گئے فوراً. میں تو کہتا ہوں مجھے سو کرنا چاہیے ان ججوں کو کہ اگر ان سب میں مجھے سزا ہو بھی جاتی, یہ ایک بڑی تاریخ کا ایک بڑا اچھا باب ہے جس پہ جس بینچ پہ بہت بڑے بڑے پاکسا بیٹھے ہوئے تھے. میرے وکیل نے کہا اس وقت کہ جی میرے موکل نے کوٹکنہ کیس میں سزا بھی اس کی ختم ہو چکی ہے, اور جو اس کو فائن ہوا ہے اس لیو آن دا فائن میں بھی جو سزا ہو سکتی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے, تو اس کو انصاف چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم ریورٹ کر دیتے ہیں واپس اس جج کے پاس جو سزا ختم کر دی, اور ریورٹ کر دیا گیا کیس احتساب کورٹ کے جج کو. تو احتساب کورٹ کا جج مجھے کہتا ہے کہ زرداری صاحب جب اتنی بڑی بینچ بیٹھی ہوئی اس نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو میں تو دوبارہ سے شروع کروں گا. مطلب یہ جس کیس میں مجھے سزا ہو چکی, جس کی میں سزا پوری کر چکا, اب آپ نے یہ کہا کہ جی یہ جوڈیشری صحیح نہیں تھی, یہ ججمنٹ صحیح نہیں تھی, دس bias is floating on the surface. اس کیس میں میری سزا پوری ہو چکی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اب اس کو دوبارہ ٹرائی کیا جائے. تو اس قسم کے حالات. لیکن آپ نے کہا نا میں ماضی کو بھولنا چاہتا ہوں. بالکل. اچھا, اب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایگزیکٹو آرڈر نہیں آ رہا. نہیں, ایگزیکٹو آرڈر آ رہا ہے فرام دا ول آف دا پیپل اینڈ دا پارلیمنٹ. نہیں, یعنی قرارداد آ رہی ہے یا آرڈر آ رہا ہے. ایک دیکھیں نا, جیسے ایک آرڈر آیا, وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ میرے قائدین کی کال آئی, میں 1 گھنٹے کے اندر اندر ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے سب کو بحال کر دوں گا واپس. جج صاحبان سب ڈھول تاشے لے کے پوری تحریک جا کے ان کو اپنی اپنی جگہ بٹھا دے گی. جج صاحبان کیا ایسے ہوگا یا پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد آئے گی پھر وہ آرڈر ہوگا یا پیکج کے ساتھ نتھی ہوگا؟ یہاں تفاوت ہے. پیکج کے ساتھ ضرور نتھی ہوگا. اچھا, پیکج ضرور ہوگا, اس لیے کہ ہم نے خالی قرارداد نہیں ہوگی, ہم نے نظام بدلنا ہے. بالکل پیکج ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا, مری ڈکلیریشن میں بھی کہا, آپ دوبارہ چلوا کے دیکھ لیں مری ڈکلیریشن کو, اس کے آپ ہر سوال کا جواب دیں.